بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام مسائل قرآن اور حدیث جو کہ اسلام اور شریعت کے اصل مآخذ ہیں ان کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا دل دے، ایسا دماغ دے، ایسی سوچ دے، ایسا خیال دے کہ جو دل اور دماغ اور سوچ اور خیال اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کے سامنے بغاوت کا حامل نہ ہو، بغاوت پہ اترنے والا نہ ہو، بلکہ سر تسلیم خم کرنے والا ہو۔ تو یہ جو مسئلہ خلافت و امامت والا، جس کے متعلق ہم اس سے پہلے کم از کم 5 یا 6 اقساط میں یہ بات اور یہ موقف اور اس کے متعلقہ دلائل رکھ چکے، تو اب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس حوالے سے نہج البلاغہ کے اندر جو ان کے فرامین اور ارشادات پائے جاتے ہیں، یا تو بالکل ہی واضح طور پر جو خلافت و امامت کے متعلقہ ہے، یا پھر ان کے ایسے ارشادات اور فرامین جس سے واضح طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی یہ جو اہل تشیع اور ہمارے درمیان یہ مسئلہ جو وجہ نزاع بنا ہوا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نزدیک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا اور متعین کیا ہوا منصب نہیں ہے۔ اس بارہ میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی فرامین، کئی ارشادات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج ان کے جس خطبے کا ہم نے انتخاب کیا ہے، یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 5 ہے، اور یہ نہج البلاغہ جس کو مفتی جعفر حسین نے جس کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ اسنا کتب خانہ اسنا عشری انہوں نے یہ شائع کیا ہے، موچی گیٹ لاہور والوں نے۔ تو اس میں یہ خطبہ نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 107 ہے، جہاں سے یہ خطبہ شروع ہوتا ہے۔ اس خطبے کے الفاظ ہیں: وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا قُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وخاطبہ العباس وابو سفیان بن حرب فی ان یبایع لہ بالخلافۃ۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں، یہ جو نہج البلاغہ ہے اس کے اندر جو مواد ہیں خطبات کی صورت میں یا خطوط کی صورت میں، بالخصوص خطبات کی صورت میں، وہ زیادہ تر مواد جو ہے وہ واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، لیکن آپ کے جو خطبات ہیں ان کے اندر آمیزش اور ملاوٹ بھی بے تحاشا کی گئی ہے، اور بڑے جو ہے نا وہ پیچیدہ طریقے کے ساتھ کی گئی ہے، اور کمال ہنر مندی سے کی گئی ہے، تاکہ پڑھنے والوں کو اور دیکھنے والوں کو صحیح طرح سمجھ نہ آ سکے۔ بڑی ملاوٹ کی گئی ہے اس میں۔ تو میرا جو خیال ہے، اس خطبے کا جو عنوان یہ قائم کیا ہے سید رضی نے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے، دونوں نے مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ درخواست کی کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہ جواب دیا۔ جو بات میں وہ کہہ رہا تھا کہ سید رضی نے جو عنوان باندھا ہے، اس حوالے سے یہ ان کا عنوان درست نہیں ہے۔
سید رضی کا جو عنوان ہے نا اس حوالے سے دیا ہوا کہ عباس اور ابو سفیان نے مل کر دونوں نے درخواست کی کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ ہاتھ بڑھائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 3-4 دن پہلے ان سے یہ خواہش کی تھی اور درخواست کی تھی کہ ہم مل کر جا کر آپ کے حق میں خلافت لکھوا لیتے ہیں اور میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخواست کو رد کر دیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 3-4 دن پہلے۔ اور بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو اس وقت کچھ دنوں کے لیے یہ ماحول بنا ہے کہ ہاشمی جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار تھے انہیں مشورے کے اندر کیوں شامل نہیں کیا گیا، یہ بالکل یہ ماحول بنا ہے۔ اور حضرت علی سمیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی سمیت دیگر ہاشمیوں نے بھی اس پر احتجاج ریکارڈ کرایا تھا، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی۔ اور بعض روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ ہاشمیوں پر مشتمل کچھ لوگ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی جمع ہوا کرتے تھے، اس حوالے سے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو کچھ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو واقعہ پیش آیا وہ عمدن ایسا نہیں ہوا، جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا گیا، بال اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دم گفتگو ہوئی اور تلواریں نکل آئیں اور لڑائی ہونے کا خدشہ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو پتہ چلا تو وہ وہاں گئے تو انصار اور مہاجرین جو ہیں وہ اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقط یہ اللہ کے نبی کا فرمان پیش کیا ہے، اجعلوا ائمۃ قریش کو اپنا امام بناؤ۔ اس کے بعد سارے صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بہرحال اس کے باوجود ہاشمیوں نے یہ بات کہی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح کہ ہوا ہے، اور یہ کہنے کا ان کا پورا حق تھا۔ تو اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیشکش واقع کی تھی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور حق تلفی ہوئی ہے تو آپ میدان میں آئیں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ صرف بیعت نہیں کرتا بلکہ میں آپ کی حمایت میں مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا، یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ تو ان کی جو بیان کردہ کہانی ہے سید شریف رضی کی، ان کے بقول عباس بن عبد المطلب نے اور ابو سفیان رضی اللہ عنہما ان دونوں نے مل کر یہ درخواست کی ہے، اس طرح بات نہیں ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3-4 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے پہلے یہ بات کہی حضرت علی کو، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیعت کے بھی بعد جو کہ 3 دن بعد مجمع عام میں ہوئی ہے، وہ تو ہوئی تھی نا فلتتن بیعت، اچانک جو پہلے دن ہوئی ہے، 3 دن بعد جو بیعت ہوئی ہے اس کے بھی بعد ابو سفیان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیشکش کی تھی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پھر ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ فرق جو ہے نا وہ جاننا ضروری ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا ہے؟ جو جواب دیا ہے اس سے ہمیں اتنا پتہ ضرور چلے گا، اتنا جو ہے نا وہ معلوم ضرور ہوگا کہ ان کے نزدیک بھی یہ منصب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا نہیں ہے، اور وجہ نزاع بھی یہی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات، اے لوگو نجات کی کشتیوں کے ذریعے موجوں فتنے کی جو موجیں ہیں ان کو پھاڑ ڈالو۔ نجات کی کشتیوں کے ذریعے
فتنوں کی موجوں کو پھاڑ ڈالو، وَأَرْجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ اور نفرت کے راستے سے منہ موڑ لو، نفرت کے راستے سے منہ موڑ لو۔ دیکھیں یہ اس موقع پر وہ فرما رہے ہیں جس موقع پر اہل تشیع کی جو کتب ہے وہ آسمان سر پر اٹھائے ہوئے ہیں کہ وہ بڑی زیادتی ہو گئی، اسلام لٹ گیا، اسلام برباد ہو گیا، حق سلب کر لیا گیا، بہت بڑا ظلم ہوا، حق جو تھا جس کا بنتا تھا اس سے پھیر دیا گیا، اسلام برباد ہو گیا، اسلام تباہ ہو گیا، اسلام کا کوئی پرسان حال نہ رہا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جس وقت یہ شور قیامت جس موقع کے متعلق انہوں نے برپا کر رکھا ہے، اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اے لوگو، نجات کے سفینوں کے ذریعے، نجات کی کشتیوں کے ذریعے فتنوں کی موجوں کو پھاڑ ڈالو اور منافرت نفرت کے طریق سے راست جو ہے نا رخ اپنا اس کو پھیر لو۔ وَضَعُوا عَنْ تِيجَانِ الْمُفَاخَرَةِ اور فرما رہے ہیں یہ مفاخرت کے جو تاج ہے نا، مفاخرت کے تو جو تاج ہیں، فخر و غرور کے اور فخر و تکبر کے جو تاج ہیں، تفوق اور برتری کے جو تاج ہیں، ان تاجوں کو اتار پھینکو۔ یہ خطبہ نمبر 5 صفحہ نمبر 107 کے اوپر وہ عنوان ہے جو سید رضی نے دیا ہے اس خطبے کو، اور یہ خطبہ صفحہ نمبر 108 سے شروع ہوتا ہے اس نسخے سے جس نسخے کا ترجمہ مفتی جعفر حسین نے کیا ہے اور مکتبہ ائمہ اثنا عشر نے اس کو شائع کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں افلح من نہض بجناح، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو اٹھا، مفتی جعفر حسین نے ترجمہ کیا ہے جو اٹھا تو پر و بال کے ساتھ اٹھا، او استسلم فاراہا، یا اگر پر و بال میسر نہیں ہے تو وہ منصب لوگوں کے سپرد کر دے اور لوگوں کو راحت پہنچائے۔ دیکھیں یہ کتنے صاف الفاظ ہیں ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ منصب لوگوں کے سپرد کر دیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت کی طرف پر یہ عطا کیا ہوا منصب ہے تو پھر یہ لوگوں کے سپرد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر تو جس کو منصب پر فیض کیا گیا ہے اس نے ہر صورت میں میدان میں آنا ہے۔ پھر حضرت علی ایسا کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ منصب لوگوں کے سپرد کر دو؟ تو معلوم ہوا ان کے نزدیک بھی یہ منصب من جانب اللہ متعین شدہ نہیں تھا، ورنہ ایسا نہ ہوتا۔ آگے وہ اس منصب کا نقشہ کیسے کھینچ رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں ھذا ماء عاجل ولقمۃ یعص بها آکلها، یہ گدلا پانی ہے، یہ جو منصب خلافت ہے نا اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گدلا پانی ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا منصب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں یہ گدلا پانی ہے، اور کیسا گدلا پانی ہے؟ اس کا پانی گدلا ہے اور اس کا جو لقمہ ہے وہ لقمہ ایسا ہے کہ جس لقمہ کھانے والے کو اس لقمے کی وجہ سے اچھو لگ جاتا ہے، پھندا پڑ جاتا ہے گلے میں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، اور فرما رہے ہیں وَمُجْتَنَا یِثَمَرَتِ بِغَیرِ وَقْتِ اِنَائِهَا قَزَّارِ بِغَیرِ عَرْضِهِ، یہ الفاظ بھی غور طلب ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترجمہ مفتی جعفر حسین کا کیا ہوا ہے کہ وہ بندہ جو کہ پھلوں کو توڑتا ہے ان کے پکنے کے وقت کے علاوہ، ابھی تک وہ پکے نہیں ہوتے پھل، اس سے پہلے جو ان کو توڑتا ہے وہ اس آدمی کی مانند ہے کزاری بغیر عرضہی، اس کے کاشتکار کی مانند ہے، اس کسان کی مانند ہے جو زمین جو کہ کھیتی باڑی کو بیجتا ہے کسی اور کی زمین میں۔ یعنی کہ اگر میں اس وقت میدان میں آتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سے یہ واضح طور پر جھلک رہا ہے
کہ اگر میں اس وقت میدان میں آتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی اور کی زمین میں کاشتکاری کرنا چاہتا ہوں، لوگوں نے کوئی اور فیصلہ کر لیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فیصلہ کر لیا ہے، لہذا میرے اس منصب پر فیض ہونے کا اس وقت یا اس کا دعویٰ کرنے کا، میری طرف سے اس کا دعویٰ کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ میں کسی اور کی زمین میں یہ کھیتی باڑی خلافت والی کاشت نہیں کروں گا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُ حَرَسَ عَلَى الْمُلْكِ، اگر میں یہ بات کہوں اس وقت تو کہیں گے کہ یہ بادشاہت پر حریص ہو گیا ہے۔ وَإِنْ أَسْكَتُّ، اور أَسْكُتُ، اگر میں خاموش ہو جاؤں، يَقُولُ جَازَأَ مِنَ الْمَوْتِ، تو کہیں گے یہ موت سے ڈر گیا۔ یعنی لوگوں کی مختلف سوچیں ہیں، مختلف اذہان ہیں۔ اگر میں یعنی کہ اس وقت جب خلافت منعقد ہو چکی ہے، ابو بکر صدیق بن چکے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ اگر میں دعویٰ میدان میں لے کر آتا ہوں تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ حریص ہیں، اور یہ جو یہ چاہتے ہیں کہ لازمی طور پر دعویٰ کریں وہ کہیں گے یہ موت سے ڈر رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وَإِنْ فرماتے ہیں ہے ہاتھا باد اللَّتَتَا وَالَّتِي، میں یہ سب نشیب و فراز جو ہے وہ چکھ چکا ہوں۔ میں نے یہ بدر کے اندر موت کا سامنا کیا ہے، احد کے اندر کیا ہے، حنین کے اندر کیا ہے، اور کئی موقعوں کے اوپر یہ میں سارے نشیب و فراز جو ہیں وہ چکھ چکا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں واللہ ابن ابی طالب آنس بالموت، اللہ کی قسم ابن ابی طالب موت سے اس قدر مانوس ہے، ابن ابی طالب اس قدر مانوس ہے موت سے، من الطفل بے ثدی امہ، اتنا تو بچہ جو ہے وہ ماں کے پستان سے اتنا مانوس نہیں ہوتا، پستان کی طرف اتنا مانوس نہیں ہوتا جتنا میں ابن ابی طالب موت کے ساتھ مانوس ہوں۔ مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں کر رہا دعویٰ، بھائی جب منعقد ہو چکی ہے خلافت تو اب اگر میں میدان میں آؤں تو کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کہے گا کہ یہ حریص ہو گیا ہے، کوئی کہے گا موت سے ڈر گیا۔ یہ لوگ کہتے رہیں جو کچھ کہتے ہیں، میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ اس وقت جو ہے نا ان کے مقابلے میں خلافت کا دعویٰ کرنا یہ اسی طرح ہے جس طرح کسی اور کی زمین میں کوئی جا کر کاشتکاری کرتا ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا یعنی ان کو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا بل ان دمجت علی مکنون علم، بلکہ میں ایسے علوم پر، ایسے پوشیدہ علوم پر جو ہے نا وہ لپٹا ہوا ہوں، لو وہ اگر میں ان علوم کو واضح کر دوں، لز طرف تم اس طرح العرشیتی پھر طویل البعیدت، تو تم جو تاریخ کنویں کے اندر رسیاں نہیں تھر تھرا آ رہی ہوتی تم اس کی طرح تھر تھرانے لگو گے۔ مقصد بات کا یہ ہے، کرنے کا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم تو ابھی سے بڑے بے چین ہو کہ علی ہاتھ بڑھائے اور بیعت ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، لیکن مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ بتا کر گئے ہیں وہ تمہارے سامنے میں اگر ظاہر کر دوں تو تم تھر تھرانے لگو گے۔ مقصد ہے کہ تم ہکا بکا رہ جاؤ گے اور تم پر راشا تاری ہو جائے گا کہ ہم تو ابھی سے ان سے مطالبہ کر رہے ہیں بیعت لینے کا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کافی عرصہ تک انتظار کی خبر دی ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد والے جو فتنے ہیں، جنگ جمل میں جو کچھ ہوا، نہروان میں جو کچھ ہوا، صفین میں جو کچھ ہوا، ان کے متعلقہ بہت سی چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے بتا دی تھی، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ کو عبد الرحمن بن ملجم جو ہے وہ شہید کرے گا، اور آپ کے ساتھ اس طرح کے حالات جو ہے نا وہ پیش آئیں گے، یہ سب کچھ بتا دیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میرا جو ہے نا وہ وقت نہیں ہے ابھی خلافت کے منصب پر فائز ہونے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اطلاعات کے مطابق اگر وہ آنے والے حالات میں ان لوگوں کو بتا دوں، ابو سفیان کو اور
بقول سید رضی حضرت عباس بن عبد المطلب کو، تو یہ تو ابھی سے بہت بے چین ہے کہ ہم جو ہاشمی ہیں ان کو منصب امامت میں فائد ہونا چاہیے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ابھی تک اس منصب کے جو ہے نا اور میرے درمیان جو واسطہ قائم ہونا ہے ابھی اس کا وقت بہت دور ہے۔ ابھی اگر میں ان کو بتا دوں تو یہ تو تھر تھرانے لگیں گے، کانپنے لگیں گے اور یہ تو حواس کو بیٹھیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو موقف ہے منصب خلافت کے متعلق، اور جو یار لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے اس بارے میں کہ یہ ہے منصب امامت کی ساری رویداد، ان کا موقف غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کی روشنی میں اہل سنت کا جو موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو متعین اور منتخب کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ سلسلہ نبی علیہ السلام پر آ کر رک گیا ہے۔ اب نہ کوئی امام، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نے مبعوث نہیں ہونا۔ امت کے جو ارباب حل و عقد ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو ہمارا قریب ہونا چاہیے، اور یہی موقف درست موقف ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بہت سے ارشادات ہم پیش کریں گے۔